ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے یہاں کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم آتے ہیں یار کہ نہیں یار ہم دیکھتے ہیں قانون کیا بنا ہے، پھر ہم اویئرنیس کرتے ہیں. جو بھی خواتین ہیں انہیں مختلف قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون صرف اور صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، یہ ٹرانسجینڈر کے لیے بھی ہے. بٹ انفارچونیٹلی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے یہ قانون بھی موجود ہے. میجر پنشمنٹ میں تو بہت سخت پنشمنٹ ہے، اس میں کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے، اس میں ڈسمسل فرام سروس ہے، ریموول فرام سروس ہے، اور ایون فائن بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ. دوستو، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک سیزن نیچر پروفیشنل سے، ایجوکیشنل سے اور سوشل ایکٹیوسٹ سے. آج ہم ان سے بات کریں گے جو اینٹی ہیراسمنٹ لا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی پاکستان کی، اس کے اوپر بھی ایک جو کیسز تھے وہ کھلے ہیراسمنٹ کے. ہم یہ بات کریں گے کہ جو اینٹی ہیراسمنٹ لا ہے، یہ کیا لا خالی صرف خواتین کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی ہے، اور ایکچولی میں یہ لا ہے کیا. آئیے ملتے ہیں کاشف شبیر صاحب سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین. کاشف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت شکریہ. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ دس سیشن از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل سیشن اینڈ انفارمیٹیو سیشن. اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو یہ قانون ہے اینٹی ہیراسمنٹ لا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حسن بھائی، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو 50% سے زائد آبادی ہے وہ خواتین کی ہیں، اور یہ خواتین اپنے تعلیم کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں یا دیگر مصروفیات کے سلسلے میں یہ مختلف جگہ پر جابس کرتی ہیں. ان کے اپنے خواب ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ جاب کرتی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جاتی ہیں اور وہ وہاں پر مصروف ہوتی ہیں. لیکن بہت ساری ایسی ٹولڈ اور ان ٹولڈ سٹوریز ہمارے سامنے ہیں، ہڈن سٹوریز ہمارے سامنے ہیں، اور آن سرفیس سٹوریز ہمارے سامنے ہیں کہ جو بھی خواتین ہیں انہیں مختلف قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ اس آرگنائزیشن اپنے خواب کو چھوڑ دیں، اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھ جائیں. 2010 میں پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کا جو ٹائٹل تھا ایگزیکٹ وہ تھا دا پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010. جب 18ویں ترمیم آئی اس کے بعد یہ تمام صوبوں نے اسے اڈاپٹ کیا، اور مختلف جو تبدیلیاں ریکوائرڈ تھیں وہ ان تبدیلیوں کے ساتھ اس قانون کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اس اڈاپٹیشن کے بعد انہوں نے پھر جس قانون کو جو بھی ان کا ایریا تھا وہاں پر انہوں نے اس کی جو کوشش یہ کی کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو. بٹ انفارچونیٹلی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے یہ قانون بھی موجود ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا کاشف صاحب، جب یہ ایک انسیڈنٹ آیا ایک یونیورسٹی پاکستان کی، تو اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے اس قانون کے بارے میں انٹرسٹ لیا. جی، پہلے تو لوگ چاہتے تھے اور جاتے تھے یار کہ ہم یونیورسٹیز میں بتانا چاہتے ہیں، اویئرنیس دینا چاہتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے یہاں کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم آتے ہیں یار کہ نہیں یار ہم دیکھتے ہیں قانون کیا بنا ہے، پھر ہم اویئرنیس کرتے ہیں. ایسی پریکٹس کیوں ہے؟ اٹ از انفارچونیٹ. پاکستان میں قوانین تو بے شمار موجود ہیں پہلے بھی، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے متعلقہ انفارمیشن لینا، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کوئی زائد از ضرورت چیز ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. اب جیسے ہم پہلے یہ مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، آرگنائزیشن میں جاتا تھا اور انہیں میں اس حوالے سے اویئرنیس دیتا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا اس میں ہیزیٹنٹ ہوتے تھے. لیکن جیسے یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو اب لوگ کالز کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور لیکچر دیں اور ہمیں اویئرنیس دیں. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے. صحیح. آپ یہ بتائیے گا کیا یہ قانون صرف خواتین ہراسگی کے خلاف تحفظ دیتا ہے؟ اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون صرف اور صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، یہ ٹرانسجینڈر کے لیے بھی ہے. یعنی کہ اگر ورک پلیس میں ان تینوں کو اگر کوئی بھی ہراساں کرتا ہے
سیکچول ہراسمنٹ کرتا ہے تو وہ اس قانون کے تحت وہ ریلیف لے سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ خواتین کے لیے ہے. نہیں، یہ بالکل غلط تاثر ہے. میں اس تاثر کو بالکل رد کرتا ہوں. جب آپ پورا قانون پڑھتے ہیں تو آپ محسوس یہ کرتے ہیں کہ یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جو شعبہ ہے زندگی ہیں، خواہ اس میں میل ہے، فیمیل ہے، ٹرانسجینڈر ہے، وہ اس میں کور کرتے ہیں. صحیح. اچھا قائد صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ورک پلیس پہ کوئی ایسا ہراسمنٹ کا کیس آ گیا تو یہ قانون کیسے ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے؟ اس میں حسن بھائی ایسا ہے کہ اس قانون کے تحت ایک انکوائری کمیٹی ہر اسٹیبلشمنٹ میں ہونی چاہیے. ڈسپلن کمیٹی، انکوائری کمیٹی، بالکل ٹھیک. اس کا جو اصل جو نامنکلیچر ہے وہ انکوائری کمیٹی کا ہے. بالکل صحیح. جس میں 3 لوگ ہوتے ہیں، 3 ممبر اس میں ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے، اور ایک ممبر اس میں سینئر مینجمنٹ کا ہوتا ہے، اور ایک ممبر اس میں ہوتا ہے آرگنائزیشن کے کوئی سینئر امپلائی ہوتا ہے. اگر ان میں خاتون نہ ہو اس آرگنائزیشن میں تو آپ کسی خاتون ممبر کو باہر سے بھی انڈکٹ اس میں کر سکتے ہیں، اور وہ ایک کنوینر اس میں موجود ہوتا ہے. اس میں جیسے ہی اپلیکیشن آتی ہے کسی بھی جو بھی ایگریوڈ پرسن ہے، جیسے اس کی اپلیکیشن آتی ہے 3 دن کے اندر وہ جو متعلقہ بنتا ہے اسے شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے اس انکوائری کمیٹی کی طرف سے، اور 7 دن کے اندر اس نے جواب دینا ہوتا ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتا تو پھر یہ ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، یک طرفہ کارروائی اس میں کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب کسی پہ الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق اس کو کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں؟ اس میں جو سزاؤں کی کیٹیگری ہے وہ 2 قسمیں ہیں. ایک میجر پنشمنٹس ہیں اور ایک ہے اس میں مائنر پنشمنٹس. میجر پنشمنٹس میں تو بہت سخت پنشمنٹس ہے. اس میں کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے، اس میں ڈسمسل فرام سروس ہے، ریموول فرام سروس ہے، اور ایون فائن بھی ہے. اور فائن کا ایک حصہ جو کمپلیننٹ ہے اسے دیا جا سکتا ہے. اسی طرح مائنر میں آپ اس کی پروموشن کو روک سکتے ہیں، اس کی انکریمنٹ کو روک سکتے ہیں، اور اس کی جو سیلری ہے اس میں سے کمپنسیشن جو ہے وہ آپ اس جو کمپلیننٹ ہے اسے دے سکتے ہیں. یہ 2 اس کی مین کیٹیگریز ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جب ایسے آپ کو شو کاز نوٹس ایشو ہو گیا ہے تو کیا وہ بندہ جو ہے وہ پابند ہے، مطلب وہ اس کا جواب دینے کا؟ جی بالکل پابند ہے. اگر وہ اس کا جواب نہیں دے گا تو ایکس پارٹی اس کے خلاف ہو جائے گا. اس کے پاس جو ایک موقع تھا اپنی صفائی پیش کرنے کا، وہ موقع وہ ختم کر دے گا. اچھا کون سے ایسے واقعات ہیں جو اس قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتے؟ اس میں پہلے جو واقعات ہیں کہ جو ورک پلیس سے ہٹ کے چیزیں ہیں، اگر ورک پلیس سے ہٹ کے ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ اس قانون کے تحت نہیں آتے. جیسے کہ مطلب کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی خاتون کسی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ روزانہ آتی ہے، وہ رکشہ ڈرائیور اسے ہراساں کرتا ہے، تو وہ اس ورک پلیس ہراسمنٹ میں نہیں آئے گا، وہ اس قانون کے تحت نہیں ہوگا. وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کے خلاف کرمنل کارروائی ہو سکتی ہے، اس قانون کے تحت نہیں. اس قانون کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ اس قانون کو بہتر کرنے کے لیے 3 تجاویز ہیں جو ابھی تک میں نے اس میں تھوڑا غور کیا ہے. کہ سب سے پہلے اس کا جو ٹائٹل ہے نا، دا پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن کی جگہ پرسنز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اسپیسیفکلی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ویمن کے لیے ہے، حالانکہ یہ تمام جو جینڈرز ہیں انہیں کور کرتا ہے. ایون اگر سیم جینڈر بھی اس میں ہراساں کریں تو وہ بھی اس قانون کے تحت آئیں گی. صحیح. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو گورنر کے پاس ہم اپیل لے کے جاتے ہیں تو گورنر صاحب اسے رکھ دیتے ہیں، اس کے پاس اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے اس اپیل کو ڈسپوز آف کرنے کا. اسی طرح اس میں تیسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو کے پی کا ہراسمنٹ ایکٹ ہے نا، اس میں انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اگر انکوائری کمیٹی یہ چاہے تو اگر یہ ثابت ہو جاتا اس کے خلاف کوئی بھی الزام، تو باقی پنشمنٹ کے علاوہ وہ اس کے خلاف کرمنل کیس جو ہے وہ بھی رجسٹر کروا سکتے. صحیح. اچھا قائد صاحب آپ نے کافی کیسز دیکھے ہیں، کوئی ایسا کیس آپ نام لیے بغیر کسی ادارے کا تو شیئر کرنا چاہیے جس کو آپ کو سولو کرنے میں، یا جو آپ نے دیکھا ہو کہ یار یہ بڑا مشکل کیس تھا، ایکچوئل میں ایویڈنس اتنے زیادہ فیک طریقے سے سچ ثابت کیے جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار کہ تو ایکچولی میں ایسا ہے. کوئی ایسا کیس آپ کی نظر سے گزرا؟ حسن بھائی بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ اس ایکٹ کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ ایکچولی وہ ایکیوزڈ ہوتا نہیں ہے، لیکن لوگ صرف اپنی ایک سوشل اس میں جو ان کی اپنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں
انہیں کرنے کے لیے لوگوں پر غلط الزام لگاتے ہیں. میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, لیکن ایک ادارے کے پروفیسر صاحب پر یہ الزام لگا تھا اور جھوٹا الزام تھا, وہ لاہور کا ادارہ تھا, لاہور کا ایک ادارہ تھا, اور اس بندے کو خودکشی کرنی پڑ گئی. تو اس قسم کے انفارچونیٹ کیسز موجود ہیں, جس وجہ سے مصیبت یہ ہے کہ ان جو قوانین ہیں ان پر لوگوں کا اعتبار بھی اٹھتا جا رہا ہے. تو اس لیے کون ویریفائی کرے گا کہ ایکچوئل میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خالی سوشل میڈیا پہ چیزیں لگا دینا اور اس کو ویریفائی نہ کرنا اور وہاں سے پھر فائدہ اٹھانا, کسی کو بدنام کرنا, یہ اس ایکٹ کے مطابق کس طرح اس کو ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے جو بیچارہ بندہ جس کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جو پیکا ایکٹ ہے 2016 کا, اگر کسی بندے کے خلاف آپ سوشل میڈیا پر بغیر ثبوت کے کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو وہ ڈائریکٹلی یہ سائبر کرائم ہے, اس کے خلاف ہی FIR ہو جائے گی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا, اینڈ آئی تھنک دیٹ یو ہیو ایڈیڈ اے ویلیو, اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا, ایون دو دیٹ وی ڈو ہیو شارٹ ٹائم, 10 منٹ کا ٹائم تھا, لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو کور کیا. آئی ووڈ ریکویسٹ آپ آگے بھی آتے رہیے گا اور اسی طرح ہمیں جو ہے وہ آنر بخشیے گا اور اپنی جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے فالوور سے شیئر کیجیے. آپ کا شکریہ, آپ کے ادارے کا شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ لوگوں کا ہی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ قریب ایک نئی ٹاپک, نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا.